بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں بڑائی صاحب. میرا نا کچھ میرا آپ کو پتہ ہے آپ کی طرح جاب ایسا ہے کہ جس میں فارنر سے غیر ملکیوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, بات چیت ہوتی رہتی ہے. ایک میری پچھلے دنوں بات ہوئی بڑی تفصیلی, جو امریکہ کے سابق اٹارنی جنرل ہیں اور آج کل جارج بش کی تمام آئل بزنس کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں, ان کی جتنی بھی آئل بزنسز ہیں ان کو ہیڈ کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ یہ او جی ڈی سی ایل کے فگرز ہیں اور یہ ٹوٹل غلط ہیں. آپ لوگوں کے امریکہ کے مقابلے میں آپ کے 4 گنا 5 گنا زیادہ آپ کے اخراجات ہیں, اور جس طرح سے آپ لوگ کر رہے ہیں اپنے ریزروائرز کو ڈگ کر رہے ہیں, اس طرح آپ قیامت تک کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کو صرف ایل اے کا پیٹرن فالو کر لیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ 2 سال میں پاکستان کو 1 بوند تیل کی امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی. یہاں کچھ سننے کو تیار نہیں ہے بڑا صاحب. اب میرا مطلب ہے یہ تو ظلم ہے نا. وہ یہ آدمی یہ تو صحیح ہے. نہیں, سوری, وہ آدمی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ مجھے دے دو ٹھیکہ, یا وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں کر رہا ہوں, لیکن وہ ایک پڑھی لکھی بات کر رہا ہے جو بزنس پلان سمجھ آتا ہے. لیکن یہاں پہ نہیں مانیں گے آپ کے لوگ. میں نے خود مصدق ملک صاحب اس وقت وزیر تھے, ان کو میں نے باور کرایا یہ باتیں. ہر آدمی کے اپنے اینگلز ہیں, میں کیا کہہ سکتا ہوں. مبشر صاحب, ہاں خامیاں تو ہیں نا ہمارے سسٹم میں, تبھی پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اس سٹیج پہ آ گئی ہے. لیکن اب آگے چلنے کے لیے کیا کرنا ہے اس پہ غور ہونا چاہیے. اور اس حکومت کو ظاہر ہے, اس حکومت کا اور نون لیگ کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے فوکس اکانومی. اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ انہوں نے ڈیفالٹ اس وقت ہم ہونے والے تھے اس سے نکالا ہے. انٹرنیشنلی معیشت کی ریپیوٹ کچھ بہتر کی ہے, جس کی وجہ سے آئی ایم ایف نے ہمیں بیل آؤٹ پیکج دے دیا ہے. لیکن اس سے آگے کیا وہ نظر نہیں آ رہا. ہیئر آئی ایگری ود یو کہ کوئی ایسا انسینٹیو ہمیں نظر نہیں آ رہا ماسوائے ٹائٹننگ آف دی اکانومی کے کہ ڈیجیٹلائزیشن بڑائی کر صاحب لو سوری, میں قطع کلامی ہو جو رہی ہے ہے آپ ٹیکس. کی, قطع کلامی ہو رہی ہے آپ کے. تو میں کالمز بڑی ریگولرلی پڑھتا ہوں, اور آج سے نہیں, پتہ نہیں کب سے. تو آپ تو 18ویں ترمیم کی آپ نے بڑی تعریف بھی کی ہوئی ہے کہ بڑا فائدہ ہوا. لیکن اس 18ویں ترمیم کی وجہ سے جو وزارتیں اور جو ڈپارٹمنٹس غیر فعال ہو گئے وفاق میں, ان کو کیوں نہیں بند کیا گیا آج تک, اور کیوں ٹیکس نیشنل ایکسچیکر کے اوپر بوجھ ہے وہ؟ 100% ایگری کرتے ہیں, بلکہ 18ویں ترمیم پہ بھی میری ایک کرٹیسزم ہے. وہ یہ ہے کہ یہ ڈی سینٹرلائزیشن جب کی گئی اور ان کو اختیارات کو نیچے منتقل کیا تو اس کا مطلب تھا کہ یہ ڈسٹرکٹ تک جاتے. یہ اب جو وزیر اعلیٰ ہیں یہ سارے ڈکٹیٹر بن گئے ہیں. Yeah. جو پہلے وفاق جو تھا وہ استثالی تھا, اب صوبے استثالی بن گئے ہیں. اب وزیر اعلیٰ جو ہے اس نے سارے فیصلے کر رہے ہیں. 1100-1400 ارب کی ڈیولپمنٹ کے اندازہ لگائیں. پنجاب میں 1400 ارب کا اس دفعہ ڈیولپمنٹ بجٹ ہے. بجائے اس کے کہ آپ ایک پروونشل, ہمیشہ ایک پروونشل کمیشن ہوتا ہے جو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے, جس طرح نیشنل فائنانس کمیشن ہے اس طرح پروونشل فائنانس کمیشن ہوتا ہے جو کہ آگے ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے صوبوں تک. وہ ہو ہی نہیں رہا. یہاں صوبے میں آ کے اب صوبہ نیا غاصب بن گیا ہے, پہلے وفاق ہوتا تھا. تو اب تو کوئی تحریک چلانی پڑے گی اضلاع کو کہ وہ صوبے سے کسی طرح اپنے اختیارات واپس لیں. غریدہ فاروقی صاحبہ, اگر آپ صرف جی او آرز کو بیچ دینا اور میو گارڈنز وغیرہ کو ملک بھر میں, تو آپ کا کو 50 سے 55 بلین ڈالر کا ریونیو جنریٹ ہو جائے گا, اور آپ کا آدھا قرضہ جو ہے وہ اس سے اتر جاتا ہے. اور پوری دنیا میں ہمارے واحد سرکاری ملازمین ہیں جن کو ہم دبادوں کی طرح رکھتے ہیں. 18 کنال کے گھر ہیں, ان کے پاس 5 گاڑیاں ہیں, 11 نوکر ہیں. وائی کون مجبور ہے اتنا حکومت میں کہ سخت فیصلے نہیں کر سکتا؟ اس وقت جو, بلکہ اس وقت نہیں, ہمیشہ سے پاکستان کی جو معیشت جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے, ہوش سنبھالنے کا مطلب کہ جب سے آپ نے اپنا کریئر کا آغاز کیا, پڑھنے لکھنے کا آغاز کیا, یا جب سے ہم صحافت میں آئے, چیزوں کی سمجھ آئی, حکومت کیسے چلتی ہے معیشت کو چلانے کے لیے. ایون دو آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ, آئی ایم ناٹ این اکنامک پرو, بٹ پھر بھی کچھ تو سمجھ بوجھ ہمیں ہے نا. عوام کے ساتھ ہم مسلسل رابطے میں رہتے ہیں.
تو میں تو کم از کم یہی دیکھ رہی ہوں، بشیر عثمان صاحب آپ بھی یہی دیکھ رہے ہوں گے، سہیل رائس صاحب بہت سینئر ہے، وہ بھی ساری زندگی انہوں نے یہی دیکھا ہوگا کہ ڈنگ ٹپاؤ قسم کی ہماری پالیسیز بن رہی ہوتی ہیں، ڈنگ ٹپاؤ قسم کا ہمارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے فی الحال تو چلا دیں، آپ اس کی ایک لیپا پوتی کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے جو اسٹرکچرل فلاز ہیں جو نیچے سے وہ بالکل بوسیدہ ہو چکے آپ اس کو ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے۔ اب آپ نے جن بڑے بڑے علاقوں کا ذکر کیا جہاں پر مکانات ہیں وغیرہ سرکاری رہائش گاہیں ہیں، ذرا میں بھی تھوڑا چپ ان کر دوں کہ سرکاری ملازمین کی ماشاءاللہ ہر سال تنخواہ بڑھتی ہے، کیا پرائیویٹ سیکٹر میں ایسا ہوتا؟ کیا ایک عام پاکستانی کی جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتا ہے اس کی تنخواہ ہر سال بڑھتی ہے اسی یقین کے ساتھ؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، تنخواہیں گھٹ رہی ہیں، بلکہ آپ نے ہمارے میڈیا انڈسٹری کی صورتحال کا ذکر کیا، انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ باقی جس سیکٹر کو آپ پرائیویٹ سیکٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہاں چند سیکٹر بڑے فلرش کر رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ کا ماشاءاللہ بہت فلرش کر رہا ہے، کرنا بھی وہ بھی نہیں چاہیے، کر رہا، لیکن وہ بھی نہیں کر رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی بڑا نہیں ڈپریشن میں آپ ہے۔ کر رہا ہے، اب پچھلے چند کوارٹر سے، اور آپ چونکہ بجٹ میں یو ٹرن لیا ہے، یہ یو ٹرن کا بجٹ تھا سارا۔ آپ نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے ہمارا وہ بلیک سیکٹر ہے، وہاں پہ سارا بلیک مارکیٹ، سارا بلیک اکانومی، سارا بلیک منی وہاں پر موجود ہوتا ہے، ہم اس کو ریگولرائز کریں گے۔ پچھلے بجٹ میں یہی ہمارے بینکر وزیر خزانہ وہ یہ ویژن لے کے آئے تھے۔ اب آپ نے اس سے ٹف 360 کویشچن پوچھوں گا آپ دونوں سے آخر میں، سوری فریدہ میں نے یہیں پہ روکنا ہے کیونکہ مجھے بہت ٹف کویشچن پوچھنا ہے، آپ دونوں سے میں نے بڑے اچھے اچھے سوال پوچھے ہیں اور اب میں نے سخت سوال پوچھنا ہے، پہلے بڑائی صاحب سے پھر آپ سے۔ بڑائی صاحب، یہ فیکٹ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں اس قابل نہیں ہیں، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس ملک کو 21ویں صدی میں آگے لے کے جا سکیں۔ کیا وقت کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں ایک فعال ٹیکنوکریٹ بیس نیشنل گورنمنٹ ہو؟ میرا خیال ہے مبشر صاحب اس وقت ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہے، یہ نیشنل ٹیکنوکریٹ تو نہیں ہے لیکن ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ وزیروں ماروں کے پلے کیا ہے؟ اس جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو جو ہے وہ ٹی شاہ صاحب اور احد چیمہ صاحب چلا رہے ہیں، یہ سارے پی ایس اوز کی حکومت ہے۔ آدھے جو وزیر ہیں وہ کسی نہ کسی وقت میں یا شریف خاندان کے یا شریف خاندان کے دوستوں کے پرائیویٹ سیکٹری یا ان کے مشیر یا ان کے وکیل رہے ہیں، تو یہ تو پالیٹیشین جو ہیں وہ تو کہیں میٹر ہی نہیں کر رہے اس وقت۔ اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے قابل احترام ہیں لیکن ان کا طریقہ ہمیشہ یہی ہے کہ وہ پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں چلاتے، وہ بیوروکریٹک گورنمنٹ چلاتے ہیں۔ تو اس وقت بیوروکریسی کا قبضہ، تو وہ بیوروکریٹ ہی اس وقت چلا رہے ہیں۔ اگر لیکن کل کو اگر یہ حکومت پولیٹیکلی ناکام ہو گئی تو ناکام پالیٹیشین ہوں گے، لیکن چلا رہے ہیں بیوروکریٹ۔ تو یہی ہمارا المیہ ہے کہ ایک تو اہلیت نہیں ہے پولیٹیکل لوگوں میں، اور دوسرا یہ ہے کہ فرض کریں کل بدقسمتی سے خدا نخواستہ کل مارشل لا آ گیا تو کون چلائے گا؟ پھر ٹیکنوکریٹ، پھر یہ ان کا دوسرا سیٹ آ جائے گا جو چلائے گا۔ تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ نے نمبر 1 پالیٹیشنز کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ ہی نہیں کی، نہ ہونے دیتے ہیں، نہ آپ انہیں ذمہ داریاں دیتے ہیں، نہ انہیں اختیار دیتے ہیں، نہ انہیں سکھاتے ہیں، اور پھر آپ ٹیکنوکریٹ کو لے آتے ہیں جن کی کوئی پولیٹیکل سٹیک ہی نہیں ہے۔ ان کو کیا فرق پڑتا ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے تیل بڑھ گیا ہے یا کم ہو گیا؟ ٹھیک ہے، یہ ایشو ہے۔ جی غریدہ جی، آپ کے سوال کا شارٹ اینڈ سویٹ آنسر نو، ایبسولوٹلی ناٹ۔ بالکل پاکستان کو نہ تو ضرورت ہے، یہ درفنتنی، یہ شوشہ، یہ پروپیگنڈا ہر چند سال کے بعد کیا جاتا ہے۔ پاکستان نے اس کو کافی برداشت کر لیا، اب یہ امیون ہو گیا پاکستان اس کے، یا تو ٹیکنوکریٹ حکومت کی باتیں ہوتی رہتی ہیں یا پھر صدارتی نظام کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ابھی بھی ہلکی پھلکی آپ کو کہیں نہ کہیں یہ ڈھول کی بجتی بھی نظر آتی رہتی ہے کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ سو اس ملک کو جو چلا سکتا ہے وہ صرف ڈیموکریسی، بار بار بے شک ناکام ہوتے رہے لیکن ڈیموکریسی ہے۔ میرے نزدیک ڈیموکریسی بھی کوئی بہت بہترین تجربہ نہیں ہے، کوئی بہت ہی بہترین لیکن فارمولا نہیں آن اے سیریس لیکن نوٹ اس وقت غریدہ جی سوری، اگر آپ اس کو گراس روٹ لیول تک ڈیموکریسی کو ڈیوالو نہیں کرتے جیسے وڑائی صاحب نے بھی کہا تھا، تو صوبے آپ کے ڈکٹیٹوریل ہو گئے ہوئے ہیں، تو پھر وہ میں تو نے یہی آپ سے ڈیموکریسی گزارش نہیں ہے کی، نا۔ ہاں میں نے یہی آپ سے گزارش کی کہ میرے نزدیک ڈیموکریسی کو بہت آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس فی الحال کوئی فارمولا نہیں ہے نا۔ یا تو آپ بیٹھ کے کوئی ایک گلوبل نیا سسٹم لے کے آئیں، اس کو انٹروڈیوس کروائیں یا پاکستان میں انٹروڈیوس کروائیں۔
فی الحال آپ نے ڈیموکریٹک پارلیمنٹری سسٹم پہ چلنا ہے تو وہی پاکستان کا ایک حل ہے. اس وقت میرے نزدیک کم از کم پولیٹیکل ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ موجود ہے. خامیاں وہی ہیں جو سسٹم کی خامیاں ہیں. شہباز شریف صاحب جب تک پنجاب کے چیف منسٹر تھے بڑا زبردست ایڈمنسٹریٹو کام کر رہے تھے. سینٹر میں آ کے بھی وہ بہت بہترین فورن پالیسی پہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں, دیگر چند معاملات پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن اکانومی بہت بڑا ایک کمزوری ہے, بہت بڑا ایک فیلئر ہے. اور اگر اس حکومت میں کچھ لے کے ڈوبے گا تو پھر اکنامک سچویشن ہی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. اس میں پھر حکومت نہیں ڈوبے گی, اس میں پھر باقی اسٹیک ہولڈرز بھی ہے جو ڈوبیں گے. تو اس وقت جو ماحول آپ کے پاس موجود ہے کہ جہاں پر بڑی واہ واہ ہوئی ہے, بڑی بلے بلے ہوئی ہے, پوری قوم آپ کی اکٹھی ہے, تو لگے ہاتھوں آپ ایک ہی جھٹکے میں کوئی ایسا آپ سسٹم بحال کر دیں یا سسٹم کو آپ ایک ایسا جو ہے نا ٹھیک ہے. اس کی سرجری کر دیں